الرحمن الرحیم۔ پروگرام مہمان رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ نعمان آصف۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع جو دعا ہے، دعا کی قبولیت ہے، دعا کی فضیلت ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں جناب قاری محمد شبیر انجم صاحب، جو ایک اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خوش آمدید اپنے پروگرام میں۔ رمضان کا مہینہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ، آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے شیخ نعمان بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور TNN کی یہ ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بولنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے دی، ہمارا رمضان بہترین گزرے ان نیک دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جی حضرت، آج کا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو دعائیں اور صدقہ خیرات اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ ہو رہی ہیں، ان سب کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ دعا کی قبولیت، دعا کرتے ہیں ہم لوگ عام روٹین میں بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائیے، اس طرح کلمات ہوتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دعا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یا دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ دعا جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے التجا کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ اسے دعا کہتے ہیں، جو بندہ اپنی حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت اپنے خالق، اپنے مالک سے کرتا ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا حضرت، دعا کی جو قرآن حدیث میں جو اہمیت ہے، قبولیت ہے، قبولیت کا وقت ہے، جس طرح مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں چلتے رہا، بیٹھتے رہا، یہ کئی لوگوں کو دیکھتے سنا ہے، یا سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا اس طرح وضو کے بغیر بھی دعا جاتی ہے، وضو کے ساتھ بھی دعا ہوتی ہے، یہ وضو کرنے کے دعا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا نعمان بھائی، کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ سے اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو فرما دو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے یہاں شرائط لگائی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ یہ لوگ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی میری بات کو قبول فرمائیں، یہ بھی میری بات کو قبول کریں گے اور میری ذات پر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان لائیں تو میں بھی ان کی دعا کو، ان کی بات کو قبول فرماؤں گا۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ خود فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور یہاں آگے کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ گویا یہاں جو ہے اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ میری دعا سے، میری
عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے میں ان کو جہنم کے اندر داخل فرماؤں گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ بات کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور پھر فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ حضرت یعنی کہ اگر عبادات، نفل عبادت، فرض عبادت، سنت پہ عمل کرنا، دیگر معاملات دین کے، اس کا دعا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اگر دعا نہ کی جائے تو ان کی قبولیت بھی، وہ بھی شک و شبہات میں آ جاتی ہے۔ اچھا، دعا پہ بات ہو رہی ہے، ایک جو ناظرین کی طرف سے سوال موصول ہوا ہے کہ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا اور غیر مسلم سے دعا کروانا، اہل کتاب کی الگ بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور دوسرے جو ہے ان کی الگ بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ جی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا فرمایا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے، آپ نے جو بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کوئی غیر مسلم مسلمان کے حق میں، مسلمان غیر مسلم کے حق میں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو دعا کا کہہ سکتا ہے، امام مقتدی کو، مقتدی اپنے امام کو، نبی اپنے امتی کو، امتی نبی کو۔ اسی طرح مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے، اور اسی طرح وہ غیر مسلم کے لیے بھی دعا فرمائے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت بھی عطا فرما دے۔ تو دعا جو ہے یہ خیر خواہی کا ایک ذریعہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے دعا کے حوالے سے، یہ ایک بڑی جامع، اور میں ناظرین کو یہ پیغام جو دینا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو دعا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے کو یہ کہتے ہیں کہ جو دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے، کسی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تجھے بھی وہی عطا فرما دے۔ یعنی اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے شفا کی دعا کرتا ہے، صحت کی دعا کرتا ہے، بیماری کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو شفا دے دے، اولاد نہیں ہے اس کی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، کاروبار کے لیے، تو فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول فرمائے اور تجھے بھی وہی عطا فرمائے۔ جو اپنے بھائی کے لیے وہی تمہارے لیے، وہی تمہارے لیے، یعنی کہ دونوں کے لیے دعا کی قبولیت جو سی ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، دعا کرے وہ دعا یقینی ہو جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک موضوع اس میں بہت سارا زیر بحث رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں، اس میں دیکھنے میں آیا کہ بعضوں کا دعا نماز کے بعد کئی جگہ پہ کی جاتی ہے، کئی جگہ پہ نہیں کی جاتی۔ دعا کے جو نماز کے بعد دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ علم نشرح کے اندر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت سے جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کی طرف ترغیب یعنی رغبت حاصل کریں۔ تو دعا کا جو معنی ہے بنیادی وہ بھی رغبت حاصل کرنا، اور یہ دعا کو جب ہم اللہ کی طرف، اس کا معنی بھی اللہ کے ساتھ رغبت جو ہے۔ تو بیسیکلی قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ کوئی وقت بھی جب بھی بندے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کا کوئی خاص وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ اذا دعان جو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ خصوصی طور پہ نماز کے بعد کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہاں جی، کئی لوگوں کے اس پہ اختلاف ہے جی، کہ نماز کے بعد دعا ضروری نہیں ہے، کئی لوگوں کا اس پہ ہے کہ دعا ضروری ہے، جس طرح کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کا جو ترجمہ ہے وہ خود بھی ایک دعا ہے۔ جی، اس کے بارے میں جی، بہت اچھی بات۔ نماز بیسیکلی، نماز جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ جتنی ہم نماز کے اندر چیزیں پڑھتے ہیں وہ ساری، اب سورہ فاتحہ ہے وہ بھی دعا ہے، اس کے بعد رکوع کی تسبیحات ہیں، اس کے بعد کی ہیں، قوما کی ہیں، اور تشہد کے اندر ہیں، وہ ساری دعا ہی ہیں۔
اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات جو اذکار بیان فرمائے ہیں وہ ساری کی ساری وہ دعا سے ان کا تعلق ہے. تو وہ دعائیں کرنی چاہیے، امام صاحب بھی کریں، مقتدی بھی کریں، تو وہ سارے اذکار جو ہیں ان کو ہی دعا کہا گیا ہے، تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے جو اذکار ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھا حضرت، دعا کس سے کرنی چاہیے اور اس کی جو سی ہے شرعی حیثیت ناظرین کو بتائیے. جی، دعا جو ہے جب انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ کے سامنے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو، فریاد کو قبول فرماتے ہیں. قرآن مجید کے 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہاں بھی دعا کے الفاظ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ کون ہے جو بے قرار کی، مضطر کی، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، تمہارے اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے جو سنے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دعا جو ہے وہ اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. ہمارے چھوٹے سے بریک اور انشاءاللہ ملیں گے بریک کے بعد. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس: جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. Sahiwal Estate, a new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے دعا کس سے کرنی چاہیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. حضرت بہت اچھے طریقے سے آپ دعا کے موضوع پہ جو ناظرین کی رہنمائی کر رہے ہیں. بہت ساری یہ باتیں ایسی بھی سننے آتی ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اس میں بہت سارے اختلافات بھی سامنے آتے ہیں، زیر بحث بھی رہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. مطلب کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار جو تقدیر میں ہوگا وہی ملے گا. تو جب یہ ساتھ آ جاتا ہے فکرہ کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اس میں دو سوال آتے ہیں. ایک اب یہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے، اور دعا کے ساتھ تقدیر کیسے بدل سکتی ہے اگر ایسا ہے تو؟ جی بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ دعا جو ہے کیا وہ تقدیر بدل سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، ہمارے ناظرین نے بھی یہ سمجھنی ہے کہ دعا جو ہے یہ انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. بیسیکلی تقدیر جو ہے یہ انسان کی لکھ دی جاتی ہے. اب اس میں جو مسئلہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے.
کہ انسان نے دعا کرنی ہے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جو تقدیر ہے نا اس کو بدل دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان پہ کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس موقع پہ جب اس کا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو اس وقت یاد کرتا ہے پریشانی میں، مصیبت میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو اس وقت قبول فرما لیتے ہیں۔ کوئی شخص جا رہا ہے گرنے والا ہے تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ گرنے سے پہلے دعا کرے گا، بچ جائے گا، اگر دعا بچ جائے گا تو اس کے جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا جی بالکل۔ بس اوقات جو ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ آگے سے اس کی دعا جو ہے وہ اس پہ اثر کرتی ہے، تو وہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بندے کو، اس حادثے سے، اس مصیبت سے، اس ٹینشن سے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی وجہ سے یا اللہ میرے لیے یہ آسانی فرما دینا اس دعا کی۔ اور اسی طرح جب ہم صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ وہ پریشانی، وہ مصیبت اور وہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفع فرما دیتے ہیں۔ حضرت ایک اور دعا بھی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ جی یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ اہم آتا ہے کہ عمر جو انسی جس طرح کہا جاتا ہے کہ وقت آنے پر انسان نے جانا ہے، جی عمر میں برکت سے اس کی دعا کا کیا مقصد؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ کا۔ اس میں یہ بات جو یاد رکھنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اب صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو ملانا۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بیسیکلی بات جو ہے نا وہ عمر اتنی ہی ہوتی ہے، ایک ہی بندے کی 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، عمر اتنی ہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، وہ خیر و برکت والی۔ جیسے ایک بندے کے پاس کچھ پیسے ہوں تو وہ پیسوں میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے وہ خرچ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ وہ برکت بھی دے دیتا ہے کہ تھوڑی چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ تو عمر جو ہے نا، عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ عمر تو اتنی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شر سے، برائیوں سے، حادثات سے، حوادثات سے، ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمانا، یہ ہے عمر کے اندر برکت۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت فرما دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ یہ بتائیں کہ دعا کا جو کنیکشن ہے وہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، جی جس طرح آپ نے فرمایا، اس میں دعا میں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بات کر لی ہے مثلا، تو اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح، کیا طریقہ ایسا ہے کہ ایسا ہو کہ ہمیں دنیا کی خبر ہی نہ ہو، ایسے خشوع طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جس طرح ہمیں لگے ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ان کی دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ان کی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے آہستہ آواز میں، نداءً خفیہ، پوشیدہ الفاظ میں اپنے اللہ کو پکارا۔ اور اس میں جو بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ شاہ رگ سے بھی اپنے علم، اپنی قدرت کے لحاظ سے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پہ مستوی ہیں، اپنے علم اور اپنے قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو آہستہ آواز میں پکارو، بلند آواز سے پکارو، اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتا ہے۔ اور صرف سنتا نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے سننا بھی، اللہ کی صفت ہے مجیب بھی، سمیع بھی اللہ کی صفت ہے اور مجیب بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ حضرت قرآن مجید میں دعا کا ذکر کس طرح آیا ہے اور کن کن دعاؤں کا ذکر آیا ہے؟ ایسی کوئی ان کی دعا ایسی ناظرین کو بتائیں جو ایسے واقعات قرآن مجید میں ہیں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت یوسف، ان انبیاء کرام اور دیگر جو واقعات ہیں، ایسی دعا بتائیں جو جن کے اس میں ہمیں رہنمائی حاصل ہو ہمارے ناظرین کو۔ جی ماشاءاللہ، قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کا، کافی انبیاء علیہ السلام کا دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام، وہ بیمار ہو گئے، اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی، آزمائش کے اندر انہوں نے اپنے رب کا در اور گھر نہیں چھوڑا،
اپنے رب کو ہی پکارتے رہے اپنے رب کے سامنے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہی کہتے ہیں اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی, میری آزمائش ہے اللہ, مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو, حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اور کیسے قبول فرمایا ناظرین, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ایوب جو بیمار ہو گئے تھے, کافی عرصہ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال بیماری کے اندر گزر گئے, تو وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے ایوب اپنا ذرا پاؤں مارو. پاؤں مارا, اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا, اس کا پانی پیا, اللہ نے اندر کی بیماریاں ختم فرما دی. اور غسل کیا, باہر کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی. تو شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پانی جو ہے وہ آب زمزم یا گیا یہ اس کو علیحدہ سے طریقہ ہے اس کی, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا, ان کے پاؤں سے جو اللہ نے جاری فرمایا چشمہ وہ آب زمزم ہے. سبحان اللہ. اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہے تو وہ کسی وجہ سے جو بھی تھا, قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے. وہ ناراض ہو کے چلے گئے بستی سے اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی کے اندر جب سوار ہوئے تو وہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے شروع کر دیے. تو وہ ملا جو ہے وہ کہتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کے ہے. بہرحال وہ قرہ اندازی کی گئی, حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا, انہوں نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, سمندروں کے اندر بھی اللہ کی قدرت ہے, پانی کے اندر بھی, ہواؤں پہ بھی اور زمین پہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے اپنا منہ کھولا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کو پکارا اور فرمایا کیا, لا الہ الا انت. اور اس سے پہلے دعا کے الفاظ کے فنادا, وہ جو دعا سے متعلق ہے, انہوں نے پکارا فی الظلمات, اندھیروں کے اندر. تو وہ اندھیروں کے اندر پکارتے ہیں. اب اندھیرے کتنے ہیں, ایک تو رات کا اندھیرا ہے, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, ایک پانی کا اندھیرا ہے. اتنے اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا تو اپنے اللہ کو پکارا. اور کیا پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, معبود نہیں ہے, تو ہی ہے, تو پاک ذات ہے, بے شک میں نے اپنی ہی جان پر میں نے ہی ظلم کیا ہے. اور آگے اس سے جو اللہ تعالیٰ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, فاستجبنا لہ, اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا ہماری قبول نہیں ہوتی, وہ اس دعا کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ان کو غم سے, مصیبت سے نجات عطا فرما دی. اور یہ بات بھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات عطا کرتے ہیں. یعنی مومن بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, اور وہ یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے, اللہ کا قرآن پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مصیبت سے اسی طرح نجات عطا فرما دیتے. حضرت وقت کی قلت ہے, ایک سوال جو ہے وہ مختصر ناظرین کو بتائیے گا, سوال آ رہے ہیں. سوال ہے کہ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور اس کا کیا جن کے نشانی سمجھ لیں کیا لیں کہ وہ کس طرح پتہ چلتا ہے ہماری دعا قبول, مختصر کیجیے وقت. جی, ہر دعا جو ہے بسا اوقات جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے نے جو کچھ بھی مانگا ہے نا وہ اس کا قبول ہو. ٹھیک ہے, اس کی 3 قسمیں. ایک تو وہ یہ کہ اس کی دعا بندے نے کی ہے تو وہ فوری قبول کر لی جاتی ہے. دوسرا, اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جو مصیبت آنی ہوتی ہے, پریشانی آنی ہوتی ہے, وہ بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. تو تیسرے نمبر پر وہ جو دعا ہے جو بندہ مانگتا ہے نہ وہ فوری قبول ہوتی ہے, نہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹلی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے, اور اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, بندے کے رکھتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اللہ نے تو وعدہ فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. تو بندے کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے.
بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھے اسلامی اللہ جناب قاری محمد شبیر انجم صاحب دعا کے موضوع پہ بڑی بہترین انداز سے آپ کی اور ہماری رہنمائی کر رہے تھے. اور دعا کے موضوع پہ آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرما. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.